داتا صاحب نے اس پر پورا باب باندھا ہے اور اس کی مختلف داتا صاحب نے تزکیہ نفس پر مختلف داتا صاحب نے تعریفیں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الصوفی والتصوف، مختلف کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے، مختلف کتابوں میں، کہ تصوف کا معنی کیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر آج تصوف اور داتا صاحب کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں التصوف مشتق من الصفا، تصوف یہ صفا ہے سارے کا سارا، یعنی تصوف سے مراد صفا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں صفا کیا ہے؟ صفا تصفیہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں تصفیہ یہ ہے کہ جو اپنے دل کو اللہ رب العزت کے حضور ہر وقت حاضر کر لیتا ہے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ اس کو دل کا تصفیہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ اس کو دل کی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ صفا، صفا، توجہ رکھنا، داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں یہ صفا ہے کیا، یہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اکبر، قریب کے سید ہیں جی، کہتے ہیں صوفی اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، جس نے سب سے پہلے دل کا تصفیہ کیا ہے، انبیاء کے بعد جس کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے، وہ کون ہے؟ ان الصفا صفت الصدیق اردت صوفیا علی التحقیق، اور تم اگر حق کو صداقت کی راہ میں اگر تم صوفی بننا چاہتے ہو نا، تو یہ صوفی ہونا صدیق اکبر کی ایک صفت کا نام ہے۔ صوفی ہونا صدیق اکبر کی ایک صفت کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا انبیاء کے بعد، رسول اللہ اور انبیاء کے بعد جس کو انسانیت میں سب سے بڑا درجہ حاصل ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یعنی سب سے بڑے صوفی کون ہیں جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یقین کے سید کہہ رہے ہیں۔ یعنی صفا جو تصفیہ صدیق اکبر نے کیا ہے انبیاء کے بعد، وہ اور کسی نے نہیں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی ہونا آپ کی ایک صفت کا نام ہے۔ وہ کیسے؟ مزید آگے لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، آپ فرماتے ہیں من نظر الی الخلق ہلک ومن رجع الی الحلق ملک، آپ فرماتے ہیں جس نے مخلوق کی طرف نگاہ کی وہ ہلاک ہو گیا، ومن رجع الی الحق ملک، اور جس نے حق کی طرف رجوع کیا اللہ اس کو کائنات کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور داتا صاحب نے مخلوق کو نہیں دیکھا، لوگوں نے طرح طرح کے تانے مارے، لوگوں نے طرح طرح کی برائیاں کی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، بس داتا صاحب اپنے مشن میں لگے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ کہنے والا کہنے لگا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما، کہ داتا علی اجویری اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی ناقص بھی آئے گا تو آپ اس کو کامل بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ومن رجع الی الحق ملک، آپ نے رجوع اللہ کی طرف کیا تو اللہ نے کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صوفی پورے کا پورا صدیق اکبر کی ایک صفت کا نام ہے، یہ ہے التصوف مشتق من الصفا، تصوف کو صفا سے داتا صاحب نے مشتق کیا ہے۔ اور دوسری قسم داتا صاحب کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں التصوف مشتق من الصفوہ، یعنی دوسرے کی صفات کو اپنے اندر لے کے آ جانا، صفوہ، دوسرے کی صفات کو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو صفوہ اصحاب صفا کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں جو بظاہر غریب نظر آتے تھے، جنہوں نے بظاہر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے تھے، لیکن حالت یہ ہے
کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں من الصفوہ، جو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، جو ان کی طرح اپنی زندگی یعنی زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کو صوفیاء کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہی داتا صاحب علیہ رحمہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ التصوف مشتق من الصوفی، یعنی صوفی یہ ایک لباس کا نام ہے، ایک کپڑے کا نام ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا وہ کپڑا یہ نہیں ہے، آپ قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ کپڑا کون سا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ تقوی کا کپڑا ہے، وہ تقوی کا لباس ہے، اور وہ سب سے بہتر ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا لیتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور ہر وقت رب کی تجلیات میں رہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے تو یوں کرتا ہے گویا کہ رب کے جلووں کا دیدار کر رہا ہے، ہر وقت رب کی تجلیات میں رہتا ہے اور اپنے آپ پر تقوی کو لاگو کر لیتا ہے۔ جب تقوی کا لباس پہنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صوفیاء کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ساری بات تقوی کی ہے۔ آپ مزید آگے قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے دل کا تزکیہ کیا، یعنی نفس کے خلاف چلا۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، داتا صاحب یہ آیت بطور دلیل لے کر آئے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ یہ تینوں قسموں کے بعد یعنی یا تو اس کے اندر صفا کا درجہ ہوگا، توجہ ہے، دوسرے نمبر پر یا اس کے اندر صفوہ والا کسی کی صفات کو اپنا لینا صوفی کا درجہ ہوگا، یا اس کے اندر صوفی سارے کا سارا لباس صوفیاء والا ہوگا، ظاہر باطن صوفیاء والا ہوگا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تین صفتیں، اور پھر رب تعالیٰ کی آیت کریمہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے جہاد کرتے ہیں، رب فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا راستہ خود ہی بتا دیتے ہیں، ہم خود اپنا پتہ بتا دیتے ہیں۔ ہمیں ڈھونڈنا چاہتے ہو، اپنے دل کا تصفیہ کرو، اپنے دل کو پاکیزہ کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے دل کو پہچان لو، اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے رب کو پہچان جاؤ گے۔